نماز کو قائم کرو تو امام کی اقتداء کے اندر جب نماز ادا کرتا ہے تو دیکھو ثواب بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ آپ نے گھر میں نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب ایک ملا، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی آپ کو 27 درجے بڑھ گئے، آپ نے جامع مسجد میں نماز پڑھی تو اس کے اندر 100 درجہ نماز بڑھ گئی، آپ نے جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، اب بیت المقدس میں نماز پڑھی، 1000 نمازوں کا ثواب ملا، آپ نے مسجد نبوی نماز پڑھی 50,000 کا ثواب ملا، اور آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی 1,00,000 کا ثواب ملا۔ بھئی یہ ثواب بڑھ کیوں رہا ہے؟ حالانکہ کرنا اللہ کو سجدہ ہے۔ گھر میں نماز پڑھی تو نماز ادا کر لی، لیکن مسجد میں آ کے جب ہم نے اقتداء امام کی اقتداء میں کی تو 27 درجے اجر کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ امام کی اقتداء میں آپ نے پڑھی ہے۔ جب امام کی اقتداء میں پڑھی تو آپ کی ایک نماز 27 درجہ زیادہ ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اگر اپنی عقل و فہم سے دین پہ چلیں گے تو سمجھو کہ آپ اگر صحیح چلے گئے تو ٹھیک ہے، آپ کو ایک اجر مل گیا، لیکن اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی اقتداء میں دین پر عمل کیا تو آپ کے 27 درجے بڑھ گئے۔ عمل وہی کیا لیکن امام کی اقتداء میں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے عمل پر بھی آپ کو کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو جیسے یہاں نمازوں میں اجر بڑھ گیا، بالکل اسی طریقے سے جب امام فقہ کے امام کی روشنی میں آپ نے اس تشریعات پہ عمل کر کے اعتماد کیا تو نتیجہ یہ کہ آپ کا اجر و ثواب اور بڑھ گیا۔ اور امام کو اللہ نے کیا مقام دے دیا کہ جو امام اجتہاد کر کے مسئلے پیش کر رہا ہے اس کو مقام ایسا دے دیا کہ اس کو دونوں حالتوں میں اجر کا مستحق بنا دیا، اس کی غلطی پر بھی اجر دے دیا اور اس کے ثواب پر بھی اجر دے دیا۔ فرمایا کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اگر اسے صحیح اجتہاد کر لیا اور قرآن سنت سے صحیح مسئلہ نکال دیا تو اللہ اس کو 2 اجر دیں گے۔ کتنے؟ 2 اجر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر اس نے غلطی کر دی تو فرمایا اس کو 1 اجر ملے گا، یعنی دونوں صورتوں میں اجر ملے گا اور کسی صورت میں بھی محروم نہیں، اس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اس امام کی مخالفت کی آپ بات کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات ہم نہیں سنتے؟ ارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہی مسائل آپ کو بتائے ہیں کہ جو مسائل قرآن و سنت میں آپ کو نظر نہیں آتے۔ اگر آپ کو اتنا دعویٰ ہے تو آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں کہ بھینس کا گوشت حلال ہے، قرآن حدیث سے ثابت کر دیں کہ بھینس کا دودھ حلال ہے، قرآن حدیث سے آپ ثابت کر دیں کہ چائے جو صبح شام ہم پیتے چائے حلال ہے، آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں کہ چنے کی دال جو صبح شام کھاتے ہیں چنے کی دال حلال ہے، آپ ثابت کریں۔ نہ قرآن میں اس کا ذکر نہ حدیث میں اس کا ذکر، تو دیکھو یہ مسئلہ جو ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ اب امام آیا، اب امام جو اجتہاد کرتا ہے استنباط کرتا ہے وہ قرآن و سنت میں اسی حکم کو نکال کر وہ اس حکم کو پیش کرتا ہے، اب اجتہاد کر کے بتائے گا کہ ہاں گوشت حلال ہے بھینس کا، دودھ حلال ہے بھینس کا۔ تو دیکھو اب امام ابو حنیفہ کی فقہ نے آپ کے لیے بھینس کا گوشت حلال کیا ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ نے آپ کے لیے بھینس کا دودھ حلال کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ نے آپ کے لیے چنے کی دال حلال کی ہے، ورنہ آپ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ تو آپ اپنی زندگی سے فقہ حنفی کو نکالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گھر سے چائے کو نکالیں کہ چائے کو کہ چائے بہن تیری چھٹی، آج کے بعد چائے نہیں پیئیں گے، اور چائے میں دودھ ڈالنے کا سوال ہی، چائے ہی نہیں پیئیں گے تو دودھ کہاں سے آئے گا، اور بھینس کا دودھ بھی نہیں پیئیں گے۔ کیا ایک ایسی بات آپ کر رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تو وہی مسئلے بتاتے ہیں کہ جو قرآن سنت میں واضح نہیں ہیں، جس کا حکم ہمیں نکالنا ہے۔ دودھ کے اندر اگر مکھی گر گئی آپ حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ دودھ کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کو 2 مرتبہ پھینک دو، لیکن دودھ میں مکوڑا گر گیا تو کیا کریں، دودھ میں تتیا گر گیا تو کیا کریں، دودھ میں چیونٹی گر گئی تو کیا کریں؟ آپ قرآن کی آیت دکھائیں، ہمیں حدیث دکھائیں، پھر اس میں سے مکوڑا نکالیں باہر۔ کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں۔ یہ تو ابو حنیفہ کا کمال ہے کہ وہ فقہ کا استنباط کر کے انہوں نے اس مسئلے کا حل بتا دیا کہ مکوڑا گر جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، مکھی گر جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فقہ کے آپ شب و روز محتاج ہیں، اور نعرہ یہ لگا دیا کہ ابو حنیفہ کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ نہیں، یہ فقہ وہی مسئلے بتاتے ہیں جو مسئلے واضح طور پہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں، یہ اس کا استنباط کر کے ان کی علل کو سامنے رکھ کے احکام نکال کے امت پر کی رہنمائی کرتے ہیں، اور امت کو بنا بنایا دین ہمیں مل جاتا ہے۔